دیکھیں، ریاست واقعی سنجیدہ نظر آتی ہے. ہم، جو ہمارے دفاعی ادارے ہیں وہ بھی متحرک ہیں، جی اور ایف آئی اے کو بھی اختیارات دے دیے گئے ہیں. یہ وفاقی حکومت نے اعلان کیا ہے. ہم، اب یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے، ایسا آج سے چند ماہ پیشتر کیوں نہیں کیا گیا؟ بالکل اور جو ہمارے سیاستدان ہیں انہوں نے اس طرف توجہ کیوں نہیں کی، اور نگران حکومت کا انتظار کیوں کیا جاتا رہا؟ لیکن اس کا جواب تو بہرحال بعد میں ملتا رہے گا. لیکن اس وقت جو اقدامات ہو رہے ہیں اور جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، اس کے بڑے مثبت نتائج نکل رہے ہیں. اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہمارے روپے کی قدر گر رہی ہے، اور آئل کی پرائسز ہائی ہو گئی ہیں، اور جو بجلی پیدا کرنے کے ہم نے کارخانے لگائے ان کے اپنے مسائل ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. ہمارے ہاں مہنگائی جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے. لیکن سب کے ساتھ ساتھ ایک بڑا حصہ ہماری بد انتظامی کا اور بد نظمی کا بھی ہے. اب اگر چینی سمگل ہوگی، اگر جی جی ڈالر سمگل ہوں گے، لوگ ان کو ذخیرہ کریں گے اور دندناتے پھریں گے ملک میں، تو پھر کیا ہم اپنی قسمت کو کوسیں گے یا کیا اور کیا کریں گے؟ تو اس لیے اب چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے انہوں نے جو عزم مصمم کیا ہے اس کی وجہ سے یہ ممکن ہو رہا ہے، اور نگران حکومت جو ہے وہ اس میں لگ گئی ہے ان کے ساتھ. تو اب ہماری دعا یہ ہے کہ یہ اس میں تسلسل برقرار رہے. یہ نہ ہو کہ ہم نے بس چند ہفتے تو بڑے اقدامات کر لیے اور اس کے بعد ہماری سانس پھولنے لگ جائے، اور پھر ہم ہر چیز کو بھول کر وہی کرنے لگ جائیں جو پہلے کرتے چلے آ رہے ہیں. اب ہمارے پاس بحیثیت ریاست کے یہ جی جی مہلت نہیں ہے. ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی، اپنے اخراجات کم کرنے ہوں گے، اپنی آمدن کو بڑھانا ہوگا، ایکسپورٹ کو بڑھانا ہوگا، اور ہمیں یہ جو للے تللے ہیں ان پر نظر ثانی کرنا ہوگی. اگر ہم یہ نہیں کر پائیں گے تو پھر ہم پچھتاتے رہ جائیں گے اور چڑیا کھیت چگ جائیں گی. ملک جو ہے اس جی کی جی کشتی جو ہے وہ ڈولتی رہے گی، اور پھر کسی میں سکت نہیں ہوگی کہ اس کو کنارے لگا سکے. تو میرا خیال ہے شامی کہ جی جی شامی صاحب، 2 دن کے جو ہے وہ سختی کے فیصلے ڈالر کی قیمت کو 35 سے 40 روپے نیچے لا سکتے ہیں. یعنی آپ صبر کیجئے کہ چند جگہوں پہ چھاپے مارے گئے اور ڈالر کی قیمت 35 سے 40 روپے نیچے آ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت سنجیدہ ہو، اگر ادارے کام کر رہے ہوں، اگر باقاعدہ جو لوگ اس دھندے کے اندر ملوث ہیں کہ جو روپے کی قیمت گرا رہے ہوتے ہیں، تو یہ معاملہ کنٹرول ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے اور کیا گیا ہے. اور دیکھیں، شوگر وافر مقدار میں موجود ہے. ہم نے شور مچا دیا میڈیا میں، ایکسپورٹ ہو گئی، ایکسپورٹ ہو گئی. تو بھائی ایکسپورٹ تو بہت تھوڑی مقدار میں ہوئی ہے. یہاں تو بڑی فالتو کئی لاکھ ٹن شوگر موجود ہے، اس کو سمگل کیا جا رہا ہے، اس کی ذخیرہ اندوزی کی جا رہی ہے، لوگ اس کو دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ مجھے بتائیں، یہ شوگر جو ہے یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جسے جیب میں ڈال کر آپ سمگل کر دیں اور سرحد پار لے جائیں، اور پورے سینٹرل ایشیا تک جو ہے وہ آپ کی شوگر فروخت ہو رہی ہو؟ وہاں کی ان کی قیمت 300 روپے کے قریب ہے. اسی یہاں سے چینی وہاں جا رہی ہے اور دن دہاڑے جا رہی ہے. تو اب جب اس کو روکا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ چینی تو موجود ہے، وافر مقدار میں موجود ہے، ذخیرہ اندوزوں نے ذخیرہ کی ہوئی ہے اور سمگلنگ میں لگے ہوئے ہیں. تو جب آپ انتظامی اقدامات کر رہے ہیں اور آپ سختی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ ثبوت بھی دے رہے ہیں کہ چیزیں ڈویبل ہیں، یہ معاملہ ورکیبل ہے. اور جو نہیں کیا جا رہا تھا یا اگر کبھی نہیں کیا جائے گا تو یہ ہماری حکومت ذمہ دار ہوگی، انتظامیہ ذمہ دار ہوگی، اور ہمارے ادارے ذمہ دار ہوں گے. دیکھیں، یہ پیپلز پارٹی جو کچھ کہہ رہی ہے، یا بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں، یا مسلم لیگ نون کے بعض لیڈر جو کچھ کہہ رہے ہیں، یہ سب بعد از مرگ واویلا ہے. یہ جو پارلیمانی نظام حکومت ہے جی جی اسے کیبنٹ فارم آف گورنمنٹ بھی کہتے ہیں.
یعنی جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ کابینہ کی ذمہ داری ہوتے ہیں اور کابینہ فیصلے کرتی ہے، اور کابینہ میں پیپلز پارٹی بھی موجود تھی، مسلم لیگ نون بھی موجود تھی، اور ان کے دوسرے اتحادی بھی موجود تھے. تو جو سارے فیصلے ہیں اگر برے ہوئے ہیں یا اچھے ہوئے ہیں، ان کے اچھے نتائج نکلے ہیں یا نہیں نکلے ہیں، ان کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے ہر جماعت کو. اور اب اس سے وہ جتنا بھی شور مچا لیں وہ اپنے آپ کو ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں کر سکتے. اور یہ جو ہماری حکومت تھی اتحادی، اس نے بہت کچھ اچھا بھی کیا اور بہت کچھ ایسا ہوا جو لوگوں کے نزدیک پسندیدہ نہیں تھا. جس طرح مہنگائی میں اضافہ ہو گیا، اس کی جو بھی وجوہات ہوں، اور ہماری جو برسوں کی بدعمالیاں ہیں ان کی وجہ سے ہمارا خزانہ خالی تھا. اگر ہمارے پاس کوئی $100 ارب ہوتا، کوئی $150 ارب ہوتا، چلیے $50 ارب ہی ہوتے، تب بھی ہم اس کرائسس سے نکل سکتے تھے، مہنگائی سے لوگوں کو بچا سکتے تھے. تو جب آپ کے پاس کچھ تھا نہیں، آپ کی جیب خالی ہے اور آپ نے روز کمانا ہے اور روز خرچ کرنا ہے اور روز ادھار مانگنا ہے، تو پھر اپنی معیشت کو آپ کیسے قابو کر سکتے تھے؟ اور پھر دوسری بات میں ایک عرض یہ کروں، ہمارے ہاں کچھ پرابلم بھی ہے ہمارے نظام کے. وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت دونوں کے اختیارات جو ہیں وہ اس طریقے سے ڈیوائیڈ ہوئے ہیں کہ وفاقی حکومت اپنی اتھارٹی کھو بیٹھی ہے لا اینڈ آرڈر کے معاملے میں، اور وفاقی حکومت کی بجائے صوبائی حکومت زیادہ ذمہ دار ہے، اور صوبائی حکومت کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں. لیکن اگر دونوں یہ ایک پیج پر نہ ہوں اور ایک ساتھ فیصلے نہ کریں تو پھر مشکلات. اور اس لیے ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا اس وقت جو دفاعی ادارے ہیں ان کی ریٹ جو ہے وہ تو پورے ملک میں ہے، جو عدالتی ادارے ہیں ان کا حکم بھی پورے ملک میں چلتا ہے، لیکن جو انتظامیہ ادارے ہیں اور ان کا حکم پورے ملک میں نہیں چلتا، وہاں تقسیم ہوئے اختیارات، ان کی وجہ سے بھی الجھاؤ پیدا ہوتا ہے اور مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر پاتے. اس پہ بھی غور کر کے ضروری اقدامات کرنے چاہیے اور ضروری تدابیر اختیار کرنی چاہیے جس سے آپ مؤثر حکومت کاری جو ہے اس کو ممکن بنا سکیں. بہت شکریہ مجیب الرحمان شامی صاحب. پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہونے والا ہے. علی گور بلوچ صاحب، میں آپ سے چاہوں گا کہ اس کو ذرا ہم اگر وائنڈ اپ کی طرف جائیں تو نواز شریف صاحب کی واپسی کی خبریں آتی ہیں، رک جاتی ہیں. کبھی کہا جاتا ہے 15 ستمبر، کبھی کہا جاتا ہے 15 اکتوبر. حتمی تاریخ دینے سے مسلم لیگ نواز گریزاں کیوں ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جو شہباز شریف صاحب نے بات کی ان کی واپسی سے متعلق، اور اس وقت نواز شریف صاحب بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے اور انہوں نے اکتوبر کا بتایا، میرا خیال ہے کہ یہ حتمی ہی تاریخ ہے. اور ظاہر ہے کہ جو ہمارے الیکشنز ہیں وہ بھی اب انشاءاللہ ہوں گے. الیکشن کمیشن تاریخ دے گا، زیادہ سے زیادہ کو مہینہ ڈیڑھ ڈیلے ہو سکتا ہے. جو الیکشن کمیشن حلقہ بندیوں کے سلسلے میں ٹائم مانگا تھا اس سلسلے میں جو نظر آ رہا ہے بتائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا جو الیکشن ہے وہ انشاءاللہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہی لیڈ کریں گے اور یہ ابہام بھی ختم ہو جائے گا. یہاں میں آپ کی توجہ ایک بات کی طرف بھی دلاؤں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ابھی تک اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوئی تھی تو یہ پروپیگنڈا بھی کیا جاتا تھا کہ اسمبلی کی مدت بڑھائی جا رہی ہے اور اس کے شاید کہیں آئین میں کوئی طریقہ اور گنجائش بھی تھی، لیکن وہ افواہ ثابت ہوئی جب اسمبلی کی مدت، جب مقررہ مدت تھی وہ مکمل ہوئی تو اسمبلیاں ختم ہو گئی. اسی طرح سے نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی یہ ضرور افواہیں اڑائی گئی کہ وہ واپس نہیں آئیں گے، وہ نہیں کریں گے. مسلم لیگ کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ جو آنے والے الیکشن ہیں ان کی قیادت نواز شریف صاحب کریں گے. نہ صرف وہ واپس آئیں گے بلکہ بذریعہ عدالت جو بھی قانونی طور قانون کا راستہ اپنائیں گے، قانونی طور پر عدالت کے اندر جائیں گے. یقینی طور پر جب مریم نواز صاحبہ کے کیسز میں وہ فیصلے ہو چکے ہیں اور وہ جج صاحب کی ویڈیوز آ چکی جنہوں نے سزائیں سنائی تھی، میرا خیال ہے کہ وہ ایک صرف عدالتی پروسیس باقی رہ گیا ہے. حقائق تو جو ہیں وہ عیاں ہو چکے ہیں.